رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی ارواح کو اصحاب فرمائیں۔ نام رقم ہے یہ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، واجب الاحترام بزرگان قوم اور لائٹ صد محبت میرے عزیز احباب اور میرے برادر عزیز، مجالس ترحیم کا سلسلہ ہے، سہ روزہ پروگرام ہے۔ امید تھی کہ ایک غیر محلہ انسان نے اس محلے میں مجالس کا انعقاد اس لیے کیا کہ انہیں یہاں کے مومنین پہ بڑا اعتماد اور بڑا یقین ہے کہ یہاں کے مومنین مجالس میں تشریف لاتے ہیں، اعتقاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پورے شہر میں ہمارے محلے کا انتخاب کیا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے، چونکہ ماحول آج کل میڈیا کا چلا آ رہا ہے اور اڑتی اڑتی خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات میں 10 بجے کے بعد سے لاک ڈاؤن بھی رہے گا۔ کل انشاءاللہ کسی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا اور اپنے صحیح وقت میں مجلس ہو جائے گی۔ یہاں تشریف لانے کا مقصد اور آپ کا اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے حالات، اپنے عملیات اور اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں۔ جو کام ہم پورے دن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے وہ ہم فرش اعضاء میں چند لمحوں پہ کر جاتے ہیں۔ تو زندگی کا اور یہ میں نے باہر کا مائک اس لیے بند کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آواز آ رہی ہے
تو مجلس میں یہیں سن لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ان کے پیروں میں زیادہ تکلیف ہے، ان سے چل کر فرش اعضاء تک نہیں آیا جاتا۔ تو جن لوگوں کے پیروں میں تکلیف ہے، پروردگارہ بطفیل چہارد معصومین بالخصوص بطفیل بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے میں۔ دیر خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بزرگوں کے درمیان اور اپنے احباب کے درمیان ایک بات رکھ سکوں۔ قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیہ شریف کا ایک معتبر ٹکڑا کہ جس کی آپ تلاوت کرتے رہتے، جس کو آپ سماعت کرتے رہتے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ لینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں خدا کا انکار کرنے والا، نبی و رسول کا انکار کرنے والا، وہ ملعون کے جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے، وہ چاہے 26 آیتوں کا ہی انکار کرنے والا ہو، جو ہر چیز کا انکار کرنے والا ہے اسے بھی موت پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یعنی چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، احباب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اسے موت پر یقین ہے۔ مجھے موت پر نہیں پڑھنا ہے، محسوس کیجیے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کے زمانے میں لوگ موت کو مانتے ہیں، خلقت انسان سے لے کر آج تک ہر زمانے میں موت کے ماننے والے موجود رہے، نبیوں کو جھٹلانے والے موجود تھے، احادیث، صحیفے، اولیاء، اوصیاء، ان سب کو جھٹلانے والے موجود تھے ہر زمانے میں، لیکن موت کو جھٹلانے والا کبھی کوئی اس زمانے میں نہیں آیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جس کے اختیارات میں، جن کے قبضہ قدرت میں موت و حیات تھی، انہوں نے بھی موت کی قبولیت کا اعلان کیا ہے کہ موت آنا ہے۔ تو محسوس کیجئے گا پھر وجہ کیا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ کسی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن موت کو مانتے ہیں۔ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جب ہم یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سب موت کو مانتے ہیں، اور اس عالم انسانیت میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا سب کا موت پر یقین ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ انسان کا موت پر یقین ہے؟ یقین ہے۔ تو پھر جب اللہ جانتا ہے کہ انسان کا موت پر یقین ہے، تو پھر بار بار قرآن مجید میں موت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے؟ نہیں، معاملہ حضور موت کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں موت کے ذریعے زندگی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ محسوس کیجیے، بہت مختصر سے وقت میں اللہ موت کے ذریعے زندگی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیے حضور، موت کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ابدی ہے، اس کے بعد ایک شے ہے جس کا نام ہم نے موت رکھا ہے، ایک شے ہے جس کا نام ہم نے موت رکھا ہے۔ تو حضور زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم خلق کیوں ہوئے، تاکہ حیات سمجھ میں آ جائے۔ یہ محسوس کیجیے گا، زندگی کو سمجھنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم خلق کیوں ہوئے، اور جب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہم خلق کیوں ہوئے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ذات توحید کیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں بھائی، ہماری خلقت کی وجہ قرآن مجید میں اعلان ہو چکا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انسانوں کو اور جنات کو خلق ہی نہ کرتا اگر مقصد عبادت نہ ہوتا۔ اب جب عبادت کو سمجھ لیا تو لازمی ہے کہ سمجھا جائے کہ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اس کی کرنا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی کرنا ہے جسے بلایا نہیں جا سکتا، اس کی کرنا ہے جس سے ملا نہیں جا سکتا، اس کی کرنا ہے جو رازق ہے، رزاق ہے، غفور ہے، غفار ہے، ایوب ہے، ستار ہے، اس کی عبادت کرنا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو تنہا ہے، جو اکلوتا ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے، خود ایسا خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اس سے مالدار کوئی نہیں، اور جس سے دور ہو جائے اس سے غریب کوئی نہیں۔ وحدانیت کا صرف 2 منٹ اور تمہید مکمل ہو جائے گی، 2 منٹ اور حضور۔
اس کی عبادت کرنا ہے جو کائنات کا سب سے عظیم خزانہ ہے، جسے خالق اکبر کہا جاتا ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے، جسے رب کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس خزانے کی عبادت۔ اب یہ میں لفظ خزانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلا ہی فقرہ اللہ نے جو اپنی پہلی صفت، اپنا پہلا کمال، اپنی پہلی کوالٹی، اپنا پہلا حصہ جو بیان کیا ہے وہ کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ نہیں کہا کہ میں چھپا ہوا اللہ تھا، میں چھپا ہوا رازق تھا، میں چھپا ہوا معبود تھا، نہ، کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں خزانہ تھا۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ ہے نہیں؟ بھائی میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں تھا، کیا اب اللہ ہے نہیں؟ نعوذ باللہ ہے نا؟ اور تابہ محشر اور ابدی ہے، دائمی ہے، ازل سے ہے اور ابدی ہے، لیکن کہا کیا؟ کنتو، میں تھا۔ تو کیا نعوذ باللہ اب ہے نہیں؟ دیکھیں توجہ کیجئے گا، میں ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کنتو، میں تھا، کیا اب ہے نہیں؟ نہیں حضور ہے۔ پھر یہ کنتو لفظ جہاں جہاں الکونیت، اس کا مصدر ہے الکون، جہاں جہاں کونیت کا ذکر ہے وہاں زمانہ قید نہیں ہوتا ہے کہ تھا یا ہے یا رہے گا، وہاں استمرار پایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں کانا کنتو کونیت کا لفظ آتا ہے وہاں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میں خزانہ تھا، میں خزانہ ہوں، میں خزانہ رہوں گا۔ توجہ کیجیے گا، تو جہاں جہاں بھی لفظ کانا سے مربوط لفظ کانا کنتو آیا ہے وہاں ترجمہ یہی کیا جاتا تھا، میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ کنتو، میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں رسول نے اسی لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا، جس کا مولا ہوں، جس کا مولا رہوں گا، اس کا علی مولا تھا، علی مولا ہے، علی مولا رہے گا۔ صلوات حضرت محمد والے محمد۔ لفظ کنتو آیا ہے وہاں وہاں استمرار پایا جاتا ہے کہ میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان، توجہ، علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں کیا گیا ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ علی ولی ہی غدیر میں بنے گی۔ ارے شاید بات پہنچ جائے، میرے ساتھ ہو جائیں بھئی۔ یہ الگ بات ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ولی ہی غدیر میں بنے۔ حضور علی تو جب سے ولی ہے، جب سے اس نے خلق کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دلیل میں اسی طرح دے رہا ہوں جیسے یہ کہا جاتا ہے حضور نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے۔ پتہ نہیں، نبی جب نبی نہیں بنے جب اعلان رسالت کیا ہے، نہ نبی پہلے سے نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ کنتو رکھا گیا، میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا تھا، علی اس کے مولا ہے۔ تو ولایت کا اعلان تو آج ہو رہا ہے، یہ 5 کے زمانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مکے کی نہیں ہے بلکہ خلقت آدم سے لے کے آج تک کی ہے۔ بھئی آدم کا مولا رسول، نوح کا مولا رسول، شیش کا مولا رسول۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ آدم سے لے کے آج تک میں جس کا مولا تھا، علی ان سب کے مولا تھے، مولا ہے، مولا رہیں گے۔ صلوات ہو جائے محمد والے محمد پر۔ تو حضور ابتدا ہے کنتو، ابتدا ہماری شہادت کی، ہمارے کلمے کی، ہمارے عقیدے کی، ہماری بنیاد کی، ہمارے دین کی، ہمارے مسلک کی، ہماری کتابوں کی، ہماری تربیت کی ابتدا کا نام ہے توحید، وحدانیت۔ تو پہلا مرحلہ ہے وحدانیت کو پہچاننا، اور یہ حدیث ہے نبی کو وہی پہچانے گا جس نے اللہ کو پہچانا ہو۔ توجہ، یہ حدیث بھی ہے، نبی کی معرفت اسے حاصل ہوگی جسے معرفت الہی حاصل ہے۔ تو کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، میں نے چاہا، فاحببتو لفظ جسے ہم کہتے ہیں محبت، یہ اسی کا لفظ ہے، میں نے چاہا، محبت یعنی چاہنا ہے۔ فاحببتو، میں نے چاہا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ دیکھیں 1000 مرتبہ سنی ہوئی حدیث ہے،
حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے، لیکن میں ایک لفظ پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا، میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، تو میں نے محمد کو خلق کر دیا۔ اپنی پہچان کا ذریعہ کسے بنایا؟ اپنے تعارف کا ذریعہ کسے بنایا؟ توجہ، اپنی آئیڈینٹی کسے بنائی؟ محمد کو۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے حضور، کیا دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کوئی کام ہے ایسا جو اللہ؟ ویسے امام کے سامنے بھی یہ سوال آیا تھا کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا، تو امام نے اس کا ایک جواب بڑا پیارا سا دیا تھا، اللہ سو نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں امور زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی کام ایسا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نہیں؟ اس نے کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس نے کن کہا تو خود رسالت میں آپ کا نور وجود میں آ گیا، معصومین کے نور وجود میں آ گئے۔ اس نے کن کہا تو ملائکہ خلق ہو گئے۔ یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے تعارف کا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ میں ایک منزل تک لا رہا ہوں۔ بھائی کوئی ہے ایسا جو یہ کہتے کہ حضور اللہ محتاج تھا تعارف کا؟ نعوذ باللہ، جہاں وہ اللہ کو محتاج سمجھ لے گا وہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ذہن ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں، تو وہ جب محتاج نہیں ہے تو اس کے اختیار میں تھی یہ بات، اس کے پاور میں، اس کی قدرت میں، اس کے کنٹرول میں یہ بات تھی کہ وہ اپنا تعارف خود کراتا، کسی کو اپنے تعارف کا ذریعہ نہ بناتا۔ بھائی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چاہا پروردگارا، جب تیرے اختیار میں، تیری قدرت میں یہ بات ہے کہ تو کسی کا سہارا لیے بنا اعلان کر سکتا ہے۔ بھائی نبیوں کو تو نے اعلان کروایا کہ پہچانو یہ میرا نبی ہے۔ توجہ، تو نے قرآن بھیج دیا، ہم نے مان لیا۔ تو نے جنت کو خلق کیا، ہم نے مان لیا۔ لیکن تو خود آ کر یہ اعلان کر دیتا کہ میں اللہ ہوں، تو سب مان لیتے، اس لیے کہ تیری قدرت میں ہے۔ کہ نہیں، سنو، قدرت میں میرے ہے، میرے اختیار میں ہے کہ میں بنا کسی کا وسیلہ لیے ہوئے کائنات کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں پہچانا جاؤں تو محمد کے ذریعے۔ ارے پتہ نہیں ذہن ہے کہ نہیں ہے آپ کے؟ میری طاقت میں تو یہ بات ہے کہ میں بنا کسی کا سہارا لیے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرا سکتا ہوں، لیکن میں اللہ ہو کر چاہتا یہ ہوں کہ میں ان کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ یہ لفظ بدلوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر میں بندوں تک پہنچوں تو ان کے ذریعے، میں بندوں تک پہنچوں تو ان کے ذریعے۔ عقل کے اندر اب بھی سمجھ جاتے، جب وہ اللہ ہو کر ان کے بغیر آنا نہیں چاہتا تو تم بندے ہو کر ان کے بغیر اس کے پاس تک۔ وہ اللہ ہو کر نہیں چاہتا کہ میں ان کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ فخلقت محمدا، میں نے محمد کو خلق کیا۔ 16 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے محمد کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب حضور صرف معاملہ خلقت کا یہیں نہیں رکتا ہے، خلقت بتائیے کیسے خلق کیا؟ وَرَاسُهُ مِنَ الْبَرَقَةِ، اور میں نے اپنے محمد کے سر کو برکتوں سے بنایا۔ کس کے سر سے؟ دیکھیے، میں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک انداز خطابت ہو، لیکن یہ انداز ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ آئیے قبلہ ادھر تشریف لے آ جائیں ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن میں یہاں انشاءاللہ کل مولانا مظفر حسنین صاحب خطاب فرمائیں گے، پرسوں مولانا اقرار صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ بہترین بیان اور بہترین خطاب کے مالک دونوں خطیب تشریف لا رہے ہیں، اور دونوں دن آئیے، اور خطاب تو ہو گئی، ساتھ میں ثواب دارین بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اور محسوس کیجیے گا حضور، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد کی تخلیق، فخلقت محمدًا، میں نے محمد کو خلق کیا، ایسے ہی نہیں خلق کیا۔ وَرَاسُهُ مِنَ الْبَرَقَةِ، میں نے اپنے حبیب کے سر کو اپنی برکتوں سے بنایا۔ سر یعنی دماغ کس چیز سے بنا؟
رسول کا دماغ کس چیز سے بنا؟ اللہ کی برکت سے۔ تو یہ تو فیکٹ ہے، مسلمان اتنا تو سمجھتا ہے نا کہ جہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں لعنتیں نہیں ہوتی، اور جہاں لعنتیں ہوتی ہیں وہاں برکتیں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں، میں بہت دبے ہوئے لفظوں میں گفتگو کروں گا یہاں سے بہت محتاط ہو کر۔ وَرَأْسُهُ مِنَ الْبَرَكَةِ، میں نے اپنے سر کو اپنے حبیب کے سر کو اللہ کی اپنی یعنی اپنی برکت سے بنایا۔ اب آپ سمجھیے، نبی کا دماغ کس کی برکت سے؟ اللہ کی برکت سے۔ سوال، حضور جس نے رسول کے دماغ پہ شک کیا ہے، کبھی نہ کہنا کہ رسول پہ شک کیا ہے، اللہ کی تخلیق پہ شک کیا ہے۔ نہیں ذہن پہنچے گئے، نہیں پہنچے گئے۔ اللہ کی برکتوں پہ شک ہوا، کیا کہا؟ میں نے اپنے حبیب کے سر کو برکتوں سے بنایا۔ وَأَيْنَهُ مِنَ الْحَيَاءِ، اور میں نے اپنے حبیب کی آنکھوں کو اپنی حیا سے بنایا۔ یہ لفظ بار بار جو میں اپنا کہہ رہا ہوں نا، اسے محسوس کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، خالق حیا کہہ رہا ہے، میں نے اپنی حیا سے بنایا اپنے حبیب کی آنکھوں کو۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرَى، اور اپنے حبیب کی زبان کو اپنے ذکر سے بنایا۔ وَأُذُنٌ مِنَ التَّسْبِيحِ، میں نے اپنے حبیب کے ہونٹوں کو اپنی تسبیح سے بنایا۔ وَمِنَ الْإِبْرَةِ، اور میں نے اپنے حبیب کے کانوں کو اپنی عبرت سے بنایا۔ تو دماغ اللہ کی برکت سے، آنکھیں اللہ کی حیا سے، زبان اللہ کے ذکر سے، کان اللہ کی عبرت سے، ہونٹ اللہ کی تسبیح سے۔ یہ ہے تخلیق محمد۔ بات پہنچ گئی بھئی، یہ ہے تخلیق محمد۔ اور جب ہماری خلقت کی بات آتی ہے تو کیا کہا؟ میں نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے انسان کو ایک نجس قطرے سے بنایا، میں نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پتہ نہیں ذہن پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ حضور نجاست پاکیزگی کے جیسی نہیں ہوتی، نجاست برکت جیسی نہیں ہوتی، نجاست تسبیح جیسی نہیں ہوتی۔ عقل کے اندر اپنی سمجھ جاتا، ارے تو نے محمد کو اپنے جیسا نہیں کہا ہے، اللہ کے حکم کو اپنے جیسا کہا ہے۔ الہی سے تقابل کے اوپر اترا ہے، تو میں نے انہیں بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ حضور جب یہ نور بن گئے تو ان کے بعد فرشتوں کی خلقت کا اعلان کیا گیا، توجہ، اور پھر فرشتے خلق ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر جنات کو خلق کیا۔ ان نور کے بعد اللہ نے کسے خلق کیا؟ فرشتوں کو، اور فرشتوں کے بعد کسے خلق کیا گیا؟ جنات کو۔ اس زمین پر پھر رہنے کے لیے اللہ نے جنات کو بھیجا۔ ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، توجہ، اس زمین پر سب سے پہلے رہنے جو آئے ہیں وہ کون ہے؟ جنات۔ محسوس کیجئے گا حضور، اس زمین پہ جو سب سے پہلے رہنے کے لیے مخلوق آئی ہے اس کا نام ہے قبیلہ جنات، قوم جنات۔ اس زمین پر ایک عرصہ دراز تک زندگی گزارنے والی قوم جنات میں آپس میں اتنا انتشار ہوا اور اتنا بغض و کینہ پیدا ہوا، توجہ، کہ ان میں آپس میں قتل و غارت ہوئی، خوریزی ہوئی، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اتنا قتل ہوا، اتنا خوریزی ہوئی کہ کوئی نہ بچا، سب مارے گئے۔ ہاں، 1-2 مہینے کا جن کا بچہ 2 مہینے کا زمین پر پڑا ہے، جو زندہ ہے۔ فرشتوں نے اسے دیکھا، زمین پر آئے اور اسے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جانے لگے۔ کہاں لا رہے ہیں؟ آسمانوں پر۔ کیوں؟ پروردگارہ اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کے ماں باپ مر گئے، پوری قوم جنات مر گئے، اس کو بھوک اور پیاس مار ڈالے گی، وحشی جانور مار ڈالیں گے، اس کی حفاظت، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آواز ایک دیکھو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہ پروردگارہ جب اس کا کوئی جرم ہے ہی نہیں، فرشتوں کا اصرار بڑھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پرورش ہم کریں۔ لیجیے، اجازت ملی اور فرشتے اسے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے گئے، توجہ۔ پھر فرشتوں نے اسے تعلیم دی، علم دیا، تربیت کی، پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا۔ پھر اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہوا کہ اب اللہ نے اسے فرشتوں کی صفوں میں رکھ دیا۔
پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. میں ایک تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو. پھر اللہ نے اسے فرشتوں کی صفوں میں رکھ دیا. اس نے زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہیں کیا, آسمان کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہیں کیا. پھر تاریخ نے لکھا کہ اس کی عبادت اتنی طویل ہو گئی کہ دو رکعت نماز 2000 سال میں ختم کرتا تھا. اس کے سجدے اتنے طولانی ہو گئے کہ سر پیشانی پہ جاتا تھا تو ہٹتا نہیں تھا. پھر ایک روز اللہ نے اسی زمین سے مٹی منگائی اور پھر ایک پتلا بنایا اور پھر حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سب سجدے میں چلے جانا. حضور طویل سجدہ کرنے والا ایک چھوٹا سا سجدہ نہ کرنے پر قیامت تک کے لیے شیطان بن گیا. نہیں آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا تربیت کا اثر. اب سنیے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے تربیت, اب مجھے آپ بتائیے تربیت کس نے کی؟ معصوم فرشتوں نے. علم کس نے دیا؟ معصوم فرشتوں نے. حضور اب تو خربوزے کو دیکھ کے بھی رنگ نہیں بدلے گا. ارے پتہ نہیں آپ کا ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے تھے حضور برے ماحول میں رہ کر بھی بچہ بگڑ گیا ہے, برے ماحول میں رہ کر بچہ بگڑ گیا. ارے شیطان کو کتنا پاکیزہ ماحول ملا, عبادت گزار, متقی, پرہیزگار. نہ کوئی چور تھا, نہ کوئی چوری تھی, نہ کوئی غاصب تھا, نہ کوئی قاتل تھا, نہ کوئی غیبت کرنے والا تھا, نہ کوئی بے نمازی تھا, نہ کوئی غدار تھا, نہ کوئی کافر تھا. ایک پاکیزہ ہوا اور پاکیزہ ماحول میں ایک شیطان پیدا ہو گیا. عجیب بات ہے, یہ جواز میں نے ان کے لیے بنایا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بزم میں کافر کیسے ہو سکتا ہے. پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کی بزم میں بیٹھنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ نبی کی باتیں دین والی, پاکیزہ ماحول, طہارت کا سمندر, ہمہ وقت رحمت کے سائے میں, اور کافر کیسے. حضور کبھی کبھی ماحول کا اثر نہیں ہوتا ہے, رگوں میں دوڑے ہوئے خون کا اثر ہوتا ہے. پتہ نہیں ذہن پہنچے گا نہیں پہنچے گا. کبھی کبھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سب سجدے میں چلے جانا. زندگی بھر کا عابد, زندگی بھر کا ساجد, زندگی بھر کا متقی, عبادت گزار, پرہیزگار ایک سجدہ چھوڑنے پہ قیامت تک کے لیے شیطان ہو گیا. اب مجھے کہنے دیجئے حضور کہنے دیجئے زندگی بھر کے سجدوں پہ بھرم کرنے والے اور ہیں اور ایک آخری سجدے پہ ناچ کرنے والے اور ہیں. پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. میں ایک منزل تک لے کر آ گیا اور بات تمام کر رہا ہوں یہیں سے. حضور اسے پھر قیامت تک کے لیے شیطان مقرر کر دیا گیا اور پھر لعنتی بنا دیا گیا اور پھر حکم دیا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ. اور پھر کہاں بھیج دیا؟ زمین پر واپس پٹک دیا. بلایا کہاں سے تھا؟ زمین سے. بلندی کتنی دی گئی؟ آسمانوں پر فرشتوں کی صفوں میں دے دیا گیا. اور جب مغرور ہوا تو اللہ نے پھر کہا واپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, پتہ نہیں ذہن پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کبھی کبھی شہرتوں کے سمندر کے سفیر یہ نہ سمجھے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. شہرتیں کامیابی کی سند نہیں ہوتی ہیں. جہاں شہرتوں کے سمندر میں انا کا سجدہ کر لیا وہیں اللہ اسفل السافلین کا سفیر بنا دیتا ہے. تو محسوس کیجئے گا حضور واپس زمین پر پھینک دیا. اور اس دن سے لے کر اور آج تک یہ واحد ذات ہے جو انسانوں کی دشمن نہیں. توجہ, کس کی دشمن نہیں؟ انسانوں کی. اور انسانوں میں بھی صرف متقی اور پرہیزگار, نمازی, دیندار لوگوں کے دشمن یہ ذات, جسے ابلیس کہا جاتا ہے, جسے شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ در سلسلہ حضور اس نے چکر لگانے شروع کیے. ہر نبی کے پاس آتا تھا, بہکانے کی کوشش کرتا تھا. جو بہک جاتے تھے خوش ہوتا تھا, جو نہیں بہکتا تھا تو مایوس ہو کر چلا جاتا تھا. لیکن اس کے اختیارات میں بھی اتنی بات تھی کہ یہ آسمانوں پر بھی جاتا تھا اور سیر و تفریح کر کر واپس آ جاتا تھا. لیکن وہ نور جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا, جب اسے زمین پر بھیجا تو اس میں پہلا کام یہ ہوا, توجہ, پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے شیطان پر آسمان کے راستے بند کر دیے. پتہ نہیں اب میں یہ لفظ پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا. آمد رسول پر پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ نے شیطان پر آسمان کا سفر بند ہو گیا. اب جب یہ آسمان کی طرف بڑھتا تھا
تبھی جہنمی ڈلی اس کے جسم پر مارے جاتے تھے. یہ پلٹ کر کس کی آمد پر؟ یعنی رسالت کی آمد پر پہلا اعلان ہو رہا تھا کہ دشمن انسان کبھی بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. میں نے لفظ کہا یہ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے. انسان کا دشمن کبھی بھی، انسانیت کا دشمن کبھی بھی بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. جب اس نور کو بھیجا جس نے، اچھا یہ اس کی کمال تھا، یہ اس کے دیکھیے یہ اس کے کمالات کی سب سے اہم بات یہ ہے، تمام تاریخ گواہ ہیں، علماء بزرگ سے معلوم کیجئے گا، کتابوں میں دیکھیے گا، ہر دور میں بہکانے کے لیے گیا ہے. کوئی مجھے ثابت کر دے کہ یہ جس دور میں بھی جسے بہکانے گیا ہے اپنی اوریجنل صورت میں گیا ہو. توجہ، کوئی ایک روایت لے آؤ جس میں یہ لکھا ہوا کہ ہاں یہ فلاں شخص کے پاس اپنی اوریجنل صورت میں گیا. نہیں نا، سب نے یہی لکھا کہ حضور متقی بن کے جاتا تھا، پرہیزگار بن کے جاتا تھا، عبادت گزار بن کے جاتا تھا. ہر عابد لائق اعتبار نہیں، ہر پرہیزگار لائق عزت نہیں. توجہ، میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. جب رسالت مآب اس دنیا میں آئے اور مکے سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور مدینے میں ایک مسجد کو تعمیر کیا گیا جسے مسجد نبوی کے نام سے یاد کیا گیا، اور رسول اپنے صحابیوں کو واضح نصیحت کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے یاد رکھنا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کا اور ہمارا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ کون ہے؟ شیطان. توجہ توجہ. لوگ سنتے تھے اور مایوس ہوتے تھے کچھ، اور کچھ خوش ہوتے تھے، اور کچھ اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لیتے تھے کہ ہاں ہم ہر حال میں شیطان سے محفوظ رہیں گے. لیکن ایک روز رسالت مآب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور خطبہ دینے، اور خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل مسجد میں شیطان آ رہا ہے. اب ان میں سے ایک اٹھ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. تو فرمایا میں نے کہا تھا کہ مسجد میں ابلیس نہیں آ سکتا ہے، شیطان آ رہا. تو پوچھا کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا نام نہیں بتاؤں گا. تو اسرار پڑھا. تو رسول نے کہا ٹھیک ہے میں صفت بتاؤں گا. کیا؟ آج مغرب کی نماز میں جو سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے چلا جائے گا وہی شیطان ہوگا. اب حضور روز آپ اپنی مسجدوں کو نہ جھانکنے لگنا کہ کون بعد میں آ رہا ہے اور کون پہلے جا رہا ہے، اور اچھے خاصے نمازی کو شیطان اور اس کا الزام کا ٹھیک نہ میرے سر پھوڑ دیا جائے. مولانا تھر میں پڑھا تھا نہ، یہ قانون بس اس دن کا تھا. آج جو سب سے بعد میں آئے، آج جو سب سے بعد میں آئے سب سے پہلے، حضور وہ جس نے سوال کیا تھا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا آ کر، یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں گا کہ سب سے آخر میں کون جائے گا. ایک ایک کر کے سب چلے گا یا باہر کھڑا رہ گیا. اب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی آنے والا ہی نہیں ہے تو خود داخل ہو گیا اور جا کر جماعت میں شامل ہو گیا، اور سب سے پہلے خود باہر. اب جو اس نے دیکھا کہ باہر کون آ رہا ہے تو نبی اور نبی کے سارے صحابی ساتھ آ رہے ہیں. توجہ. اس نے کہا یا نبی اللہ آپ تو کہہ رہے تھے جو سب سے پہلے باہر آئے گا، یہ تو سب ساتھ آ رہے ہیں. تو رسول مسکرائے فرمایا تو نے غور ہی کہاں کیا ہے، سب سے آخر میں تو آیا ہے، پہلے تو باہر آ گیا. میری بزم کا سب سے بڑا شیطان تو ہی ہے. پتہ نہیں ذہن پہنچے گا. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، میں جو یہ واقعہ میں نے سنا یہ اس لیے سنایا حضور یہ ڈھونڈنا یہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ رسول کا اشارہ کس کی طرف ہے، تاکہ میں مدینے میں شور مچا دوں کہ یہ شیطان ہے، اسے نبی نے شیطان کہا ہے. لیکن شیطان یہ خود نکلا. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کے دامن میں آپ ڈھونڈنے سے پہلے اپنا گریبان جھانک لینا چاہیے. دوسرے کے دامن میں عیب ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ اپنے دامن میں
ڈھونڈ لیے جائیں حضور. تو شیطان نے وسوسے کیے اور آج تک نسل انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے اور ہر صورت، ہر معیار، ہر ملک، ہر جگہ موجود ہے. اور سب سے پہلے جو یہ کام کرتا ہے، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، شیطان سب سے بڑی عبادت سے جو روکتا ہے وہ یہ روکتا ہے، وہ عبادت ہے خدمت خلق. جہاں شیطان روکتا ہے کہ مومن کا بھلا نہ کیا جائے، کیا کرو گے پیسے دے کے، ہٹا کٹا ہے، ضرورت ہے تو کمائے کھائے، مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن سنیں گے حضور یہ دولت تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے ہاتھ سے دی گئی ایک سوکھی روٹی بھی آپ کے معیار کو قرب الہی سے ملا سکتی ہے. میں سرمایے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب یہ داد و تحسین والا واقعہ نہیں پڑھانے جا رہا ہوں میں، بات ختم ہو جائے گی. پورے مجھے 33 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے اور میں نے 40 یا 45 منٹ کا وعدہ بھی کیا تھا اور اسی میں بات تمام ہو جائے گی. میرے پاس 10 منٹ یا 11 منٹ باقی ہیں، سنیے گا. کبھی غور کیجیے آپ، اسلام میں سب سے زیادہ ذکر جب دینے کا آیا تو روٹیوں کا آیا. سب سے زیادہ ذکر جو ہے جو خیرات میں دی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ جو فدیے میں دی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ روٹیاں. ہر دور میں جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک لکڑہارے نے اپنی روٹیاں دی تھی تو اپنی تقدیر بدل دی تھی. یعنی شام کو اس کی تقدیر میں موت تھی اور رات گزر گئی، صرف بھوکے کو 2 روٹیاں کھلائی، زندگی میں اضافہ کر لیا، صرف 2 روٹیاں. اور میں قریب آؤں، مولا کائنات رات کے سناٹے میں اپنے کاندھے پہ بوریاں رکھ کر اگر کچھ بانٹنے جاتے تھے تو وہ کیا تھی؟ روٹیاں. پیسہ دولت بھی تو بانٹا جا سکتا ہے، روٹیاں. آپ کے اور ہمارے امام، چوتھے امام کا زمانہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام. امام کا ایک چاہنے والا پریشان حال چاہتا یہ ہے کہ کس سے مدد مانگو. امام کی طرف نگاہ جاتی ہے تو پھر سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، میرا امام ابھی کربلا کے مصائب اٹھا کر آیا ہے، ایسے عالم میں ان سے کیسے سوال کروں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے کربلا میں ہونا چاہیے تھا اور امام پر قربان ہو جانا چاہیے تھا. ہمت نہیں ہوتی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مدد کرے. اس نے ہمت کو دیکھا، پھر اپنے گھر کو دیکھا. بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھر میں بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، پریشان ہے. گھبراتا ہوا خجالت کی بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈالے ہوئے قدم بقدم بڑھاتا ہوا امام کے دروازے پہ پہنچا. سلام کیا، امام نے جواب دیا. امام نے قریب بلایا، کہا میرے پاس بیٹھو. پاس بٹھایا. بے ساختہ امام فرماتے ہیں، بھائی ایک مومن ہی مومن کے کام آتا ہے. ابھی اس نے کچھ اپنی زبان سے کہا نہیں ہے. اگر مجھے اپنا بھائی مانتے ہو تو مجھ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو. یعنی امام نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کو ہمت دی پوچھنے کی. کہ مولا بہت پریشان، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، بے روزگاری ہے، عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، گھر میں فاقے ہیں. مولا 4000 دینار کا مقروض ہوں، ادھر قرض والے ہیں، ادھر گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے بھوکے پیاسے ہیں. مولا بہت پریشان ہوں، اگر ایک دفعہ میں بھوک اور پیاس سے لڑ بھی لوں تو اس قرض سے نجات کیسے حاصل ہو. 4000 دینار. 4000 دینار اس وقت بہت بڑی دولت کا نام تھا. امام بیٹھے تھے. امام نے اپنا مصلی ہٹایا، مصلی کو کھولا اور مصلی میں سے 2 روٹیاں نکالی اور فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا. مانگا کیا ہے؟
امام سے چاہتا یہ ہے کہ مولا 4000 کا مقروض، اور بدلے میں کیا ملا ہے؟ 2 سوکھی روٹیاں. یعنی بتا بھی رہا ہے کہ مولا اہل و عیال زیادہ ہیں، اگر یہ روٹیاں بھی لے جاؤ تو سب کا پیٹ جب بھی نہیں بھرے گا. لیکن یقین امامت پر اتنا تھا کہ اگر آج امام نے کہا ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا تو وہ 2 روٹیاں لی، پیشانی سے لگایا اور لے کر چل دیا. اسے کہتے ہیں قناعت، اسے کہتے ہیں صبر، یقین، بھروسہ، کانفیڈینس. آئے راستے میں لے جا رہا تھا، دیکھا کہ روٹیوں کی کیفیت کیا ہے، محسوس کیجیے گا. اب جو اس نے کھولا تو سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں، سوکھی ہوئی روٹیاں. تو اس نے کہا یہ میرے بچے کیسے کھائیں گے، سوکھی روٹی کیسے کھائیں گے؟ تو سامنے ایک مچھلی والے کی دکان تھی، مچھلی فروش کی. وہ گیا، اس نے مچھلیوں پہ نظر کی، ایک مچھلی کو دیکھا کہ جو باسی ہو چکی تھی، ان قریب تھا کہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے، اتنی باسی ہو گئی. اس نے کہا بھائی دیکھو یہ آپ کی مچھلی ہے، کل تک اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. کہا اور میرے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہاں میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، میں چاہتا یہ ہوں میری 1 روٹی آپ لے لو اور اپنی مچھلی مجھے دے دو. اس نے دیکھا سر سے پاؤں تک کہ ایک انسان ہے جس کے پاس 2 سوکھی روٹیاں ہیں اور 1 روٹی کے بدلے میں بھی وہ 1 مچھلی مانگ رہا ہے، یقیناً ضرورت مند ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 روٹی لی اور مچھلی اسے دے دی. تو دوسرے نے فوراً اس سے پوچھا، جب وہ مچھلی لے کے چلا تو دکاندار سے کہا کہ بھائی اتنا ضرورت مند تھا، یہ سوکھی روٹی لے کے تم کیا کرو گے، مچھلی ایسے بھی دے سکتے تھے. تو فرمایا میں نے روٹی اس لیے لی ہے تاکہ اس کی غیرت زندہ رہے. پتہ نہیں یہ لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے. میں چاہتا تو ایسے دے سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی غیرت کو ٹھیس لگتی کہ اب میں اتنا مفلس ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ لوگ مجھ سے 1 روٹی لینا گوارا نہیں کرتے. ابھی وہ چلا کہ پھر اس نے 1 روٹی کے بدلے میں مچھلی اور دوسری روٹی کے بدلے میں اس نے نمک خریدا. بولے میں اپنے بچوں کو اسے بھون کر نمک ڈال کر آج یہ کھلا دوں گا. یہ پہنچا گھر میں، ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ دق الباب ہوا. محسوس کیجیے، اس نے مچھلی کو رکھا اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ مچھلی والا واپس آیا ہے اور ساتھ میں وہ نمک والا بھی واپس ہے. اس نے کہا بھائی ہم تمہاری روٹیاں واپس کرنے آئے ہیں. اب اسے فکر ہوئی کہ اب یہ مچھلی اور نمک اپنا واپس لے جائیں گے اور میں اپنے بچوں کو دکھا چکا ہوں کہ میں مچھلی اور نمک لایا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں واپس کرنا ہے؟ تو مچھلی والے نے کہا بھائی تمہاری روٹیاں اتنی خشک ہے کہ ہم سے چبائی نہیں جائیں گی، نہ ہمارے بچوں سے. آپ روٹیاں رکھ لیجئے اور ہمیں مچھلی بھی نہیں چاہیے، ہمیں نمک بھی نہیں چاہیے، یہ آپ کی روٹیاں آپ کے حوالے. وہ دے کر چلے گئے. اس نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ روٹیاں بھی آئیں، نون و نمک اور مچھلی بھی. توجہ. اب وہ بیٹھا، اس نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا. جب مچھلی کا شکم چیرا تو اس میں سے 2 موتی نکلے. پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، بہت سناٹے میں ہیں آپ. جب اس نے مچھلی کا شکم چیرا تو اس میں سے 2 موتی نکلے. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. ابھی وہ مچھلی کا شکم اس نے چیرا تھا، 2 موتی نکلے تھے کہ دق الباب ہوا. اب اس نے سوچا کہیں مچھلی والے پھر واپس نہ آ گئے. تو اس نے نیت کی اگر مچھلی والا آیا ہوگا اور مچھلی مانگے گا تو میں مچھلی کے ساتھ اس کے موتی بھی واپس کر دوں گا. پتہ نہیں یہ ذہن، یہ کیفیت کیا ہے. اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں مچھلی کے ساتھ یہ موتی بھی واپس کر دوں. دروازہ کھولا
تو امام کا خادم کھڑا ہے، فرما رہا ہے کہ امام نے فرمایا ہے تمہارا قرض معاف ہو گیا، ہماری روٹیاں واپس کر دو، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اس لیے کہ یہ روٹیاں تمہارے بچوں سے کھائی نہیں جائیں گی، جس سے ہم کھا سکتے ہیں۔ تاریخ کتاب کمال الدین بہت مشہور ہے زمانہ کتاب، جس میں روایت فرماتے ہیں کہ جب وہ بازار گیا تو کوئی قیمت دینے والا نہیں تھا ان موتیوں کی۔ ہاں ایک تاجر ملا جس نے اس نے 15,000 درہم اور کچھ ناقے عطا کیے وہ 2 موتی خریدنے کے لیے۔ اس نے اپنا قرض معاف کرایا، قرض ادا کیا، اپنے حالات سدھارے اور کاروبار زندگی کو بڑھایا۔ پھر میں نے جو لفظ پڑھا ہے روایت کا وہ اس نے یہ کیا، ارباب تواریخ لکھتے ہیں کہ اس نے پھر نیت یہ کی کہ آج کے بعد میں جتنا کماؤں گا اس میں سے 50% حصہ غریبوں کی مدد کے لیے نکالتا رہا، اور زندگی بھر نکالتا رہا۔ اب آپ پہچانیے حضور، دنیا میں بہت کچھ دینے کا نام خیرات نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ دینے کا نام خیرات ہے۔ یہ میں نے لفظ کہا، بہت کچھ دینے کا نام خیرات نہیں، جو تمہارے پاس ہے اس کا نام خیرات۔ امام کی 2 سوکھی روٹیاں، اور وہ بھی وہ کہ جسے کوئی نہ چبا سکے، ایسی روٹیاں۔ اور معلوم ہے جب یہ روٹیاں واپس گئیں تو امام نے پھر انہی روٹیوں سے افطار کیا، انہی روٹیوں سے افطار کیا۔ ایک روٹی کو سحری کے لیے رکھا گیا اور ایک روٹی سے افطار کیا۔ میں نے کہا نا بہت کچھ دینے کا نام کمال نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ دینے کا نام خیرات۔ اس گھرانے نے کیا کیا نہیں دیا ہے حضور، یہ تو 2 روٹیاں تھی جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ امت کی اصلاح کے لیے قربان کر دیا۔ بہت دیر مسائل نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہی بیمار کربلا ہے حضور، کتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی ہیں، بیماری کا عالم ہے۔ ایک کیفیت پڑھنا چاہتا ہوں حضور، جب آپ گھر میں ہوں اس کیفیت کو محسوس کرنا، جب ایک جوان بیٹا گھر میں موجود ہو اور اس کے چند بھائی ہوں، چچا ہوں، بھائی ہوں، وہ گھر میں بیٹھے، کچھ دیر کے بعد رونے کی آواز آئے اور اس کا باپ اس کے قریب آئے اور وہ کہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں۔ اور جب وہ پوچھے کہ بابا کیوں جا رہے ہو، کہ بیٹا کوئی نہیں بچا، پتہ نہیں لفظ پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ حضور جب آپ کسی ایک جوان کے مرنے کی خبر سنتے ہو تو پاؤں کا نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کیا ہوا ہوگا سید سجاد کا؟ ارے جب بیمار نے سنا ہوگا قبر بھی مر گئے، قاسم محمد آپ کے چچا نے ہمیں پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غفلت ہے سوائے بدنوں میں کربلا کے۔ ابھی بیمار اس صدمے سے ابھرے ہی نہیں تھے کہ بابا نے کہا بیٹا مجھے اجازت، میں جا رہا ہوں، الوداع، قافلہ تیرے حوالے۔ سنے کہ سید سجاد نے اپنی کمر کو تھاما اور کمر کو تھام کر زمین سے بلند ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے اور فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا دے دو، میری خیرت گوارا نہیں کرتی، جس کا بیٹا موجود ہو اس کا باپ مقتل کی طرف جائے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا ایک باپ پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے یہی فرمایا تھا، سب سے بڑا مصیبت کا مقام یہ ہے کہ باپ موجود رہے اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ لیکن سنیں گے جب کسی نے پوچھا مولا ایک بیٹے پہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہے، تو امام نے طلب کر کہا تھا ارے جس کا جوان بیٹا کھڑا ہو اور اس کے باپ کا لاشا دیگورا بے کفایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غفلت
दे सिवाय मजलूम करबला के। जज़ाक ज़रा इमाम फरमाते मुझसे ना पूछो, अरे जब हमें कैदी बनाया गया और ले जाया गया, एक एक लाशे के दरमियान से निकाला गया। अजीब क़यामत है, एक एक लाशे से सैयद सज्जाद वादा करके गए, घबराना नहीं, मैं आऊँगा, मेरा वादा है, मैं आऊँगा, मेरा वादा है। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब ये शोहदा के लाशें ज़मीन करबला पर पड़े थे और एजाज़ इमामत से सैयद सज्जाद मैदान करबला में आए और बनी असद के मर्द मैदान करबला में मौजूद थे। बस ये आखिरी फिक्र है और क़यामत का फिक्र है, सुन लीजिएगा। बनी असद के मर्दों ने सोचा कि शायद लश्कर फिर वापस आ रहा है, जाकर छुप गए। अभी निगाह दौड़ाई और निगाह को जमाया तो क्या देखा कि एक बीमार मरसिया बसता हुआ आ रहा है। ऐ बाबा तेरा गरीब बेटा आ गया। अल्लाहु अकबर। खुदा कोई क़ब्ल दे सिवाय मज़लूम करबला के। लोगों ने देखा ये हुसैन गरीब का गरीब बेटा आ रहा है। बाहर आए, हाथों को जोड़ा, आका माफ कीजिएगा, हम लाशें दफनाना तो चाहते थे लेकिन हम पहचान नहीं पाते कौन सा लाशा किसका है, कौन सा लाशा किसका है। इमाम खाके करबला पर बैठकर एक जुमला फरमाते, कहते मुझे लाशे की कैफियत बताना कि लाशा किस कैफियत में है, मैं बताऊंगा कि किसका लाशा है। बनी असद के मर्द चले गए। अब जो पलट के आए तो आस्तीनें चढ़ी हुई थी, बालों में खाक थी। पूछा कैफियत क्या है? का मौला ना पूछिएगा। का कैफियत क्या है? का मौला ऐसा लगता है किसी जवान का लाशा है। कैफियत यह है कि कलेजा बाहर निकला हुआ था। सज्जाद तड़प गए, मेरा करियल जवान अली अकबर। जज़ाकल्लाह, मेरा भैया अली अकबर है। अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम न सिवाय मजलूम करबला के। बस जल्दी जल्दी दो जुमले और सुन लीजिएगा। बनी असद के मर्दों को तारुफ कराते गए, कैफियत पूछते गए। ये मेरे ओन मोहम्मद के लाशे हैं, ये मेरे कासिम के लाशे के टुकड़े हैं। लेकिन सुना गया बस अब हिम्मत नहीं, आखिरी जुमला। अब जो बनी असद के मर्द गए हैं पलट कर वापस नहीं आए। सैयद सज्जाद ने बुलंद होकर देखा तो क्या देखा कि बनी असद के मर्द एक लाशे का तवाफ कर रहे हैं। अपने आप को संभाला, कदमों में नकाहत थी, कदमों को आगे बढ़ाया, लोगों को हटाया तो क्या देखा, एक 6 महीने का लाशा ज़मीन करबला पर बीमार गिर गए। ऐ मेरे भैया सका, तेरा भाई आ गया। भाई माँ रदम बेक़ज़ाही व तस्लीमन लिअमरिह। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत और मुख्तसर से पुरसे को शरफ़ मकबूलियत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का तूने जो भी सवाब इस इबादत का मुकर्रर फरमाया है, वो चाहे सोज़ ख़ानी मरसिया ख़ानी की सूरत में हो या नज़्म व नसर की सूरत में हो या फ़ज़ाइल व मसाइबों की सूरत में हो। परवरदिगारा तूने जो भी सवाब इस इबादत का मुकर्रर फरमाया है वो मरहूमीन के दर्जात आलिया में इजाफत का सबब करार फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन को जवारी आइम्मा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिलख़ुसूस तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का हमें खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिलख़ुसूस तुझे वास्ता है हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील का जो मोमिन व मोमिनात मक़रूज़ हैं उनके कर्ज को ख़ज़ाने ग़ैब से अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिलख़ुसूस तुझे वास्ता है जवानाने करबला का इस कौम के जवानों को तमाम ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिलख़ुसूस दरियाए फ़रात पर सोए हुए अलमदार हुसैन इब्न अली का परचम इस्लाम को सरबुलंदी नायत फरमा, दुश्मनाना इस्लाम को नीश्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कौम के बुजुर्गान
उलमाए हक़ का, मराजाए कराम और हमारे बुज़ुर्गों और हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर कायम दायम फरमा। परवरदिगारा, जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, बिलखसूस जो वास्ता है बीमार करबला का, उन तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली नायत फरमा। परवरदिगारा, हमारी पहली और आखिरी तमन्ना यही है कि जब हमारी सांसों की डोर टूट रही हो तब हमारी आंखों के सामने हमारे वक्त के इमाम का चेहरा हो। परवरदिगारा, अपनी हुज्जत आखिर फर्जंद ज़हरा वारिस करबला यानी इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। हमें उनका वामोसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमीन